بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ہینا حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسلامک شیئرنگز۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے حکایت سادی سے ایک حکایت لے کر آئی ہوں جس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا مہمان۔ حکایت کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں حکایت کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بڑا شہرہ تھا۔ وہ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کوئی مہمان دسترخوان پر ساتھ نہ بیٹھتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک کوئی مہمان نہ آیا۔ آپ گھر سے اس خیال سے نکلے کوئی مسافر مل جائے گا تو اسے مہمان بنا لائیں گے۔ اس تلاش میں انہیں ایک کمزور ناتواں بوڑھا شخص نظر آیا جس کا بھوک سے برا حال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے گھر لے آئے اور دسترخوان پر بڑی عزت اور احترام سے بٹھایا۔ کھانا شروع ہوا تو مسلمانوں کے دستور کے مطابق مہمان نے بسم اللہ نہ کہا۔ پیغمبر خدا حیران ہوئے اور اس مہمان سے وجہ پوچھی کہ اس نے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ بوڑھے مہمان نے جواب دیا، اے ابراہیم، میں نے ایسا اس لیے نہیں کہا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو آتش پرست ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں افسوس ہوا کہ ایک ایسے شخص کو وہ مہمان بنا کر لے آئے جو مسلمان نہیں تھا۔ انہوں نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، ہمیں یہ بات خوب معلوم ہے کہ یہ شخص ہماری جگہ آگ کو معبود جانتا ہے اور اسی کی پرستش کرتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم تو اسے پچھلے 100 سال سے روزی بھیج رہے ہیں، اور ایک تو ہے کہ تو اسے ایک وقت کا کھانا نہ دے سکا۔ اسے ناپاک تصور کیا اور دسترخوان سے اٹھا دیا۔ کرم کرتے وقت یہ پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے، اس کے لیے اللہ کا بندہ ہونا ہی کافی ہے۔ تو ویورز، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کرتے وقت مذہب، ملت، رنگ و نسل کا امتیاز نہیں برتنا چاہیے۔ مخلوق خدا تو خدا کا کنبہ ہوتی ہے اور ہمیں خدمت کرنی ہے تو بنی نوع انسان کی۔ اللہ والوں کا یہی طریقہ ہے، اور اللہ بھی اس شخص سے پیار کرتا ہے جو بلا کسی امتیاز کے اس کی مخلوق کے کام آتا ہے۔ امید ہے ویورز آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کسی حکایت اور اچھے قصے کے ساتھ، اسلامی قصے کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔